اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ایمان سیریز کا یہ 13 لیکچر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم دین سیکھنے بیٹھے ہم لوگ، ایمان سیکھنے بیٹھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے بیٹھے۔ لا الہ الا اللہ میں ہم نے کیا سیکھا؟ پہلے پچھلے بیانات کو تھوڑا ریکیپ کرتے ہیں۔ ہم آثار پہ بات کر رہے تھے۔ اب وہ آثار پہ کس طرح بات ہوئی کہ اعتبار الہ کے بارے میں جب سیکھ رہے تھے ہم، دو چیز سیکھنے۔ پہلے ایک لا کے بارے میں دیکھیں، لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرے۔ پھر الہ کے بارے میں سیکھیں، الا اللہ سے اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، وہ کیسا حاجت روا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو الہ میں 4 اعتبار بتائے گئے، 4 اعتبار جس کے پاس ہے وہ الہ ہے۔ جو 4 اعتبار پہ ٹک گیا وہ الہ ہے۔ وہ کون سے؟ ذات، صفات، افعال اور آثار، 4۔ تو اب الحمدللہ ہم پچھلے ہفتے کیا سٹارٹ کریں؟ آثار سٹارٹ کریں۔ اب آثار میں اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ آثار میں اللہ تعالیٰ معبود بالذات، یعنی مالک بالذات ہے، سارے جہانوں کا مالک۔ کیسا مالک؟ ذاتی مالک ہے۔ یہ مالک جو ہے اللہ تعالیٰ کیسا مالک ہے؟ آثار میں سارے جہانوں کا مالک ہے اور ذاتی مالک ہے۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم کیا ہے؟ مملوک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم مملوک ہے اور سارے جہانوں کا مالک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا اس کا مالک ہے، یہ کنٹری کا مالک ہے، یہاں کا مالک ہے، وہاں کا مالک ہے، چاند کا مالک ہے، سورج کا مالک ہے، سب کا، سارے جہانوں کا، سب کا مالک ہے۔ میرا بھی مالک اللہ ہے، آپ کا بھی مالک اللہ ہے، لوگوں کا بھی مالک اللہ ہے، پہاڑوں کا بھی مالک اللہ ہے، چاند کا مالک بھی اللہ ہے، ستاروں کا مالک بھی اللہ ہے، یونیورس کا مالک بھی اللہ ہے، یہ کنٹری کا مالک بھی اللہ ہے، وہ کنٹری کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو ذاتی مالک۔ اور ہمارے پاس جو ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ ہماری ملک ہے سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری ملک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے امانت۔ ہم پچھلے ہفتے یہ بات کرنے گئے کہ ہمارے پاس بھی ہے، ہمیں بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں بھی گھر دیا، بیوی بچے دیے، نوکری دی، صحت دی، جسم دیا۔ یہ سب چیز ہم کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ گفٹ دیے بول کے رکھ لیے اپن۔ اللہ تعالیٰ دے دیا ہمارے کو، اب ہم اس کو جیسا چاہے ویسا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری مینٹالٹی بن گئی تھی، مگر یہ ہماری مینٹالٹی ایسی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ ہمارے پاس اگر امانت کو سمجھیں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ایمان کا وزن امانت کے احساس پہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا ریکیپ تھا پچھلے بیان کا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے آثار میں ہم لوگ کیا ہے، مخلوق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک بالذات۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ مالک جو ہوتا ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ ہم کیا ہے پھر؟ ہم مملوک ہے، ہمارے پاس امانت ہے، تو ہم کیا ہے؟ ہم محتاج ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج۔ اب ہم محتاج کیسا ہے بھائی؟ محتاج مطلب ڈیپینڈنٹ ہو گئے نا، ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہم بھی محتاج ہیں، آپ بھی محتاج ہیں، تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ وہ کیسا؟ اب ہم ہمارے اوپر لے کے بول رہے ہیں ہم محتاج ہے، بول رہے ہیں نا۔ اب ہم کیسا مان لیں بھائی ہم محتاج ہے؟ میں خود پورے کام میں کرتا ہوں، نوکری میں گاڑی چلا لیتے جاتا ہوں، میرا کام میں کرتا ہوں، میں کماتا ہوں، میں بیوی بچوں کو کھلا رہا ہوں، یہ کام میں کر رہا ہوں، وہ کام میں کر رہا ہوں، وزن اٹھا رہا ہوں، میں کیسا محتاج ہوں؟ یہ جو 4-5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہاتھ دے دیے، پیر دے دیے چلنے کے لیے، اٹھانے کے لیے چیزیں دے دی، آنکھ دے دی نظر کے لیے، اس کو یوٹیلائز کر کے بول رہے ہیں میں مالک ہوں، میں محتاجش نہیں ہو رہا۔ مگر ڈیپ
اگر جا کے دیکھے تو ہم بہت محتاج ہیں. اب آپ سو گئے, اب یہ ہاتھ دیکھ لیے, اس کچھ دیکھ کے بولے رہے اس سے کام کر لیتا ہوں میں, اس کے اندر یہ ایکسٹرنل مزلس جو ہے نا اس کو دیکھ کے بولے رہیں گے میں اس سے کام کروں. سو گئے آپ, سو گئے تو نیند کیسے آ رہی؟ خود سے کبھی سو گئے بتاؤ؟ نیند نہیں آتی بہت سارے لوگوں کو. خود سے کبھی سو گئے بتاؤ؟ نیند کے محتاج ہیں لوگ. اگر محتاجی کا عالم اچھا براڈ اس میں دیکھنا ہے, ہاسپٹل میں چل جانا, بڑے بڑے بیماریوں سے لیٹے ہوئے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, محتاج ہے. حالانکہ پہلوان تھے, بڑے بڑے پہلوان تھے, وزن اٹھایا کرتے تھے, آج نہیں اٹھا سک رہے. کیوں نہیں اٹھا سک رہے بھائی؟ کیوں نہیں اٹھا سک رہے؟ طاقت ہے ہمارے پاس, آج طاقت ہے, کل نہیں رہتی. کل بڑھاپا آ جاتا, کل طاقت نہیں رہتی. وہ کیوں نہیں ہے؟ محتاج ہیں. کس کے محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. مالک اب ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیمپرری اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں امانت, ہم اس کو لے کے ہم سمجھ رہے ہیں یہ ذاتی ہمارے پاس ہے. بذات کس کی ہے؟ طاقت کس کی ہے؟ بذات اللہ تعالیٰ کی. مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, ذاتی مالک. ہمارے پاس جو ہماری طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, جسم اللہ تعالیٰ نے دی, وہ امانت دی. امانت کبھی بھی لے سکتے, تو یہ طاقت کبھی بھی لے سکتے اللہ تعالیٰ, کبھی بھی چھین لے سکتے, کبھی بھی مر جا سکتے. موت کبھی بھی ہے, ایک سیکنڈ, ایک نینو سیکنڈ کا بھی ڈفرینس نہیں آئے گا جب موت کا وقت آ جائے گا. بھائی ایک سیکنڈ دیر ہوتی ہوں گی نا, ایک سیکنڈ میں لا الہ الا اللہ جلدی تو نہیں بول دوں. اگر میرے کو معلوم ہوگا ایک سیکنڈ, نینو سیکنڈ کا بھی جب وقت آ جائے گا, امانت اللہ تعالیٰ لے لیں گے. وہ وقت پہ اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور لے کے چل لیں گے. تو ہم سو رہے رات میں, ہم محتاج کیسے دیکھیں آپ انٹرنل باڈی کے اندر آ جاتے. اب تھوڑا ایکسٹرنل پہ تو بہت بھروسہ کر لیے, ہاتھوں پہ بہت بھروسہ کر لیے, پیروں پہ بہت بھروسہ کر لیے, کاندھوں پہ بہت بھروسہ کر لیے, میں بوجھ اٹھاتا ہوں پورے گھر کا, یہ بھروسہ کر لیے. میں کمپنی کو سنبھالے ہوا ہوں, یہ بھروسہ کر لیے. میں خاندان کو سنبھالے ہوا ہوں, بھروسہ کر لیے. یہ میں خود کو سنبھالے ہوا ہوں, انڈیپینڈنٹ ہوں, میں ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں میں کس پہ بھی, یہ ہم بھروسہ کر لیے. دل کی ایک دھڑکن جھٹکے سے اگر نکل گئی تو کیا کر لیتے؟ محتاج ہے, ہر لمحہ محتاج ہے. اللہ تعالیٰ جب ہم سو جاتے, دیکھیے رات میں جب سو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا نظام, کیسے حاجتیں پوری کر رہا ہے. دیکھیے ہم سارے فنکشنس رہتے, جیسا ہی سو جاتے پورے باڈی کے مسلس ریلیکس کر دیتے, اللہ تعالیٰ ریلیکس کر دیتے. اب جب ریلیکس بھی کر دیتے, کچھ کے کام بھی کرتے رہتے, سوتے رہتے اپن کچھ کام کرتے, مگر کچھ مسلس کام کرتے رہتے, سانس چلتے رہتی کنٹینیو, سانس کنٹینیو چلتے رہتی. کون کر رہی ہے؟ تم تو مالک ہے نا اپنے, تم محتاج نہیں ہے نا. تم, میں محتاج نہیں ہوں نا, میں تو مالک ہوں نا. اگر میں یہ سوچ رہا ہوں تو یہ سانس کون چلا رہی؟ میں خود ہی سے چلا رہا ہوں. رات میں آکسیجن ماسک لگا لے رہا ہوں؟ نہیں لگا رہا ہوں. میں سو رہا ہوں, میں گھوڑے بیچ کے سو رہا ہوں, میں سو رہا ہوں ایسا مست سو رہا ہوں میں کہ میں بہت سارا کام کر لیا آج, میں بہت بڑی ذمہ داری نبھا لیا. میں سو رہا ہوں, میں سو رہا ہوں, اللہ تعالیٰ دل چلا رہا ہوں. میں دل نہیں چلا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ خون پاس کر رہے ہیں تمام جسم میں, جا رہا آ رہا. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. صبح میں نیند میں سے اٹھے, نیند میں سے اٹھتے ہیں, آنکھ نہ کھلی تمہاری, آنکھ نہیں کھلی, خود کھول لے سکتے ہیں آنکھ, خود کھول سکتے ہیں آنکھ, خود نہیں کھول سکتے آنکھ. محتاج ہے اپن اللہ تعالیٰ کی. آنکھ اگر بند ہو گئی, صبح نیند میں سے اٹھتے, بچپن میں دیکھے ہوں گے میں لا کے بند ہو جاتی تھی, امی میں اندھا ہو گیا, امی میں اندھا ہو گیا, کیسی فکر رہتی تھی. اگر وہ اس کو آج سوچے کہ اگر صبح اٹھے بندہ اور آنکھ نہ کھلے, کیسا محتاج ہے. کئی لوگ ہیں, انسان ہیں جو صبح نیند میں سے اٹھے آدھا جسم کام نہیں کرتا. بڑے بڑے پہلوان ہیں, نامچین پہلوان ہیں, بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں, بڑے بڑے باڈی بلڈرس ہیں. وہ لوگ کیا ہے, نیند میں سے اٹھتے ہاتھ کام کرنا بند ہو. اس کے اندر جو طاقت تھی, قوت تھی, بڑا ناز تھا ہاتھ کے اوپر, پاور کے اوپر, اب اٹھا نہیں سکتے کچھ. محتاج ہے اللہ تعالیٰ. یہ چیز کو ہم اگر دیکھیں, یہ چیز کو جانے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہم کتنے محتاج ہیں. مگر ہم یہ کیوں نہیں دیکھ سک رہے, کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہمارے اندر اتنا کانفیڈنٹ کیسا آ گیا کہ ہم ہی مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری علم کی کمی ہے, ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے, ہماری نظر خراب ہے, ہمیں کچھ نہیں پتہ, ہم بے علم ہے, جاہل ہے, اس لیے ہمیں نہیں پتہ. اگر ہمارے پاس اس کا علم آ جائے گا کہ ہم محتاج ہے تو کیسے ہیں, تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم بتائیں گے. پھر جب بولیں گے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کب بولے گا بندہ؟ خالص دل سے. جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ حرام کر دیں گے. تو خالص دل سے کب نکلے گا؟ جب اپنے آپ کو محتاج سمجھو گے, مانو گے, جانو گے, دیکھو گے اور اس پہ ٹکو گے, تو خالص دل سے نکلے گا. ایسی بول دینا تو وہ خالص دل نہیں ہے.
खालिस दिल कब होगा? मोहताज अपने आप को जान के। और मोहताज कब जानेगा? उसका इल्म हासिल करे। अब वो मोहताज किस में देख रहे हैं हम लोग अपने आप को? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आसार में अल्लाह को मालिक जान रहे हैं और अपने आप को मोहताज जान रहे हैं। हमारे पास अमानत है, ये सीख रहे हैं, ये तालीमात ये हासिल करने बैठे हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह को हासिल करने बैठे हुए हम लोग। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी नज़र को दुरुस्त करने बैठे। हमारी अभी क्या है? नज़र ख़राब है, हमारा मेंटालिटी पूरी ख़राब है, हम पागल है, जाहिल है ये चीज़ में। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, आप हिकायत, आपकी मिसाल देखिए। आप एक हिकायत करते हैं, एक शागिर्द, एक उस्ताद है, अपने शागिर्द रहता है, उसके शागिर्द रहता है उसके साथ एक, उसको बोलते हैं कि शागिर्द को बोलते हैं कि बेटा जाओ ज़रा जाके ताबदान में एक शीशी है उसको लेके आओ। वो जाता अपना शागिर्द। अब शागिर्द का एक मसला था, शागिर्द भेंगा था। भेंगा क्या मतलब? उसकी नज़र, उसको तिरछी नज़र का था, उसको जो चीज़ देखता दो दिखते थे, प्रॉब्लम था उसका, मगर शागिर्द था, उसको रख लिया अपने पास। देखिए उस्ताद कैसा भी रहो, शागिर्द उसको अपने पास खींचता, पहले अपने पास रखता, कैसा भी रहने दो, यहाँ रहा तो सही काम करता बल्कि। तो अब उस्ताद है, शागिर्द है, शागिर्द को बोले कि बेटा जाओ जाके शीशी लेके आओ। शीशी उन्होंने गए, जाके देखे तो अब उस्ताद बोले एक शीशी है, वहाँ जाके देखो तो 2 शीशी दिख रही। अब बोले उस्ताद बोले एक शीशी, अब लेके कौन सी जाऊँ शीशी, 2 दिख रहे हैं, हालांकि एक ही है वहाँ। अब वो उसकी नज़र की खराबी की वजह से, उसके भेंगेपन की वजह से उसको 2 दिख रहा। अब उन्हें जाके उस्ताद को बोलता, उस्ताद आप तो एक बोले, वहाँ 2 है, कौन सी लेके आऊँ बोलो ना। अरे वो तो अरे एक है बेटे, जा लेके आओ। अब उस्ताद को आइडिया नहीं घटा कि इसको ये नज़र की वजह से मसला दिख रहा शायद, बल्कि बोले जा देखिए 2 एक ही है वहाँ पर। फिर गया देखा, फिर 2 दिखे, फिर आया नहीं उस्ताद आप क्या उस्ताद 2 है वहाँ पर। अब वो गुस्से में आके बोले अरे जा एक को फोड़ दे, दूसरी ले क्या बोले। उन्हें जाता सच में, उस्ताद बोले ना इशारा लगा के जो 2 दिख रहे थे एक को मारता, एक को जब मारता उन्हें जो असली थी उसको पड़ जाती, वो फुट जाती, एक फुटते दूसरी भी फुट गए। अब उन्हें शौक में आ गया, मैं तो एक फोड़ा था, दूसरी कहाँ से फुट गई। उस्ताद को जाके बोलता, उस्ताद आप बोले एक को फोड़ दो, मैं एक फोड़ते दूसरी भी फुट गई। अब वो क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर? उस्ताद बड़ा गुस्से में आ जाते हैं। अब इसको समझ जाते कि भाई इसका मसला है, इसको कुछ भी नहीं बोल सकते, इसको छोड़ दो इसकी हालत में, इसको बोलना था 2 भी उठा के ला लो बोलना था। तो बात यहाँ समझ में आ रही, जो भेंगा रहता मतलब जो नज़र उसकी ख़राब थी, उसकी वजह से उन्हें एक जो चीज़ है, एक शीशी है, उसको 2 दिख रहा। अब हम भी भेंगे। अब मिसाल को समझाते हुए, मज़े के लिए नहीं है मिसाल को समझाते हुए हमें समझा रहे हैं कि हम भी भेंगे, दुनियावी में नहीं। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मालिक का, करम है मालिक का कि हमारी नज़र दुनिया में जो दी है अल्लाह ताला, बसारत वो बराबर है। एक को एक ही बोलते, पेन है तो पेन बोलते, पेंसिल है तो पेंसिल है बोलते, बॉटल है तो बॉटल है बोलते, एक बॉटल को 2 बॉटल है नहीं बोलते। मगर हमारा भेंगा पेन का है, हम दीन में भेंगे, हम दीन में हमारी नज़र ख़राब है। अल्लाह ताला मालिक है बोल रही, बंदा बोल रहा भेंगा क्या बोल रहा, ये भी मालिक है ये भी मालिक है, देख के बोल रहा ये भी मालिक है ये भी मालिक है। दूसरी की जो है वो अल्लाह की रुबूबियत से है, जो हाजित रवाईपन दूसरों में दिख रही है वो अल्लाह ताला की रुबूबियत से। हाजित रवाईपन जो बज़बान हाल जो दिखा रही है वो बज़बान हाल वो हाजित रवा नहीं है। अल्लाह ताला उससे पूरी हाजितें हमारी पूरी कर रहे हैं, मखलूक का ज़रिया बना के हमारी हाजितें पूरी कर रहे हैं। तो मगर हमारी नज़र क्या होनी चाहिए थी? मालिक पे होनी चाहिए थी। अगर हम क्या कर रहे हैं, वो भी मालिक है बोल रही, अल्लाह मालिक है बोल रही, फिर बोल रहे नौकरी भी मेरी मालिक है, रिश्तेदार भी मेरे मालिक है, इन लगा भी मेरे मालिक है, मैं भी इन लोगों का मालिक हूँ। अल्लाह मेरा मालिक, मैं मेरे घर वालों का मालिक, अल्लाह मेरा मालिक, उन्हें बॉस भी मेरा मालिक। इतने मालिक बना के बैठे हुए, ये कई को बना के बैठे भाई, सबको मालिक कई को बना लिए, भेंगे। नज़र ख़राब है हमारी नज़र दुरुस्त करना है। हमारी नज़र असली जो हकीकी मालिक है, वो हकीकी मालिक को अगर हम देखना है तो वो कैसा देख सकोगे? अब भेंगेपन का इलाज दुनिया में है, जो भी इलाज है डॉक्टर कन गए, बताए, दवाई ली, उसकी वो करे। अब हमारा इलाज क्या है? हम तो अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मालिक का, करम है मालिक का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, अपनी दुनिया में तो सेहतमंद अल्लाह ताला पैदा करे, आँखों को बराबर दी अल्लाह ताला, ताकि हम तमाम चीज़ अभी तक जो भी काम कर रहे हैं, अगर आँख नहीं होती, अगर वैसा मसला होता तो हम क्या काम करते थे? बड़े बड़े काम, अब छोटे से छोटा काम हमारा रुक जाता था, बड़े से बड़ा काम हमारा रुक जाता था। कैसे मोहताज बन के रहते थे हम। अब ज़रा अल्लाह ताला सही नज़र दे दिए तो मैं हूँ बोल रही, मैं कर लेता हूँ बोल रही। एक दिन सुबह उठे, आँख पलट गई, दिखाई नहीं दिया, 2 आँख छोड़ दो,
ایک دکھائی دے رہا ایک نہیں دکھائی دے رہا، ہنگامہ مچا دیتے، ڈاکٹر کن بھاگتے، علاج کراتے. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے اس سے نقصان ہے. اب یہ ہم جو بھینگے پن میں آ گئے، جو دین میں آ گئے، ہمارا دل جو بھینگا ہو گیا، ہماری دل کی جو نظر ہے، ہماری جو بصیرت ہے، وہ نظر میں فرق آ گیا، بھینگی ہو گئی. ہم اس کا علاج کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں اس کا نقصان ہی نہیں پتا، ہمیں اس کا نقصان ہی نہیں پتا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو حاجت روا ماننا ہے. اللہ ہی مالک ہے، اللہ بے نیاز ہے. ہمارے پاس جو ہے امانت ہے، اور ہم کیا ہے؟ ہم محتاج. ہم محتاج اگر مانیں گے، وہ کیسا مان سکیں گے؟ ہماری نظر کو درست کریں گے. ایک استاد ایک شاگرد کیا کرتا، اپنے استاد کو گھر پہ، گھر نیا کنسٹرکشن کرتا ہوں، گھر بھرونی میں بلاتا ہوں، استاد آئیے نا. اب اللہ والوں کو بلاتے ہیں، جب نیا گھر ہوتا ہے اللہ والے آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کے لیے برکتیں ہوتی ہیں، نازل ہوتی ہیں. وہ بول کے پھر بلائے استاد کو اپنے گھر پہ. استاد آئے گھر پہ، آگے دیکھے تو اوپر چھت پہ روشن دان دکھی. اب آج کل نہیں ہے روشن دان، پہلے رہتی تھی روشن دان وغیرہ، تب روشن دان دکھی. اس شاگرد کو بولے بیٹا یہ کس لیے بنائے؟ پھر بولتا کہ استاد اس میں اچھی روشنی آنا بول کے، لائٹ کا بل کم آنا بول کے، ساری چیزیں جو بھی ہو اس کے پلس پوائنٹس یہ پورا بتایا ان کو کہ بھائی روشنی آنا، یہ آنا، وہ آنا. تو بولے اچھا. آپ استاد دیکھیں یہاں پر اپنی شاگرد کی کیسی اس کی نالج بڑھا رہے ہیں، اس کے دل کو کیسا پھیر رہے ہیں، اس کے دل کو، اس کی نظر کو کیسا درست کر رہے ہیں، وہ دیکھیں. آپ شاگرد کیا، استاد کیا بولتے؟ بیٹا اگر تو یہ نیت سے اگر یہ روشن دان بناتا کہ اذان کی آواز آئے گی اندر اور مجھے نماز کے لیے اٹھنے میں آسانی ہوگی، اذان کی آواز جب سنوں گا میں پابندی سے نماز پڑھ سکوں گا، تو یہ تیرا روشن دان بنانا تیری عبادت ہو جاتی. تو یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ نیت ہے، یہ نظر ہے، یہ کس نظر سے کام کر رہا بندہ. اب ہم دیکھیں ہم کس نظر سے، ہم محتاج بن کے سارے کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے خاطر کام کر رہے ہیں سارے، یا پھر ہم ہماری واہواہی کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ہم ہمارے دنیاوی فائدوں کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ دیکھیں اب وہ کیا ہے، نظر. اس کو دیکھیں، ایک تو پہلے محتاج، دوسری بھینگی نظر، ایک نظر خراب. اگر ہم نظر درست کر لیں گے، اب نظر درست کرنا کیسا ہے؟ جو کام کر رہے ہیں ہم محتاج ہے بول کے اللہ کی رضا کے خاطر، دین کے لیے. اب جیسا وہ روشن دان اذان آتی بول کے کام کرتا تو عبادت بن جاتی، روشنی آ رہی بول کے کام کر رہا تو وہ دنیاوی کام ہو گیا، وہ گناہ نہیں ہے مگر دنیاوی کام ہو گیا. وہ نارمل کام کو بھی عبادت بنا دینا یہ اللہ والے سکھاتے ہیں. نارمل کام کو بھی کیا ہے، خالی نظر پھیرنا ہے، بھینگے پن کو دور کرنا ہے. یہ جو دل کی بصیرت خراب ہو گئی اس کو صحیح کرنا ہے. وہ بصیرت صحیح کیا ہے، اس کو صحیح کیسا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور میں محتاج ہوں. یہ ہمارے دل میں کنٹینیو رہنا. اگر یہ ہمارے دل میں کنٹینیو رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے قریب جائے گا. یہ ایمان سیکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سیکھ رہے ہیں. یہ کیسا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ کو مالک جانے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے جانے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، ہمارے پاس امانت ہے اور ہم محتاج. اس کو کنٹینیو اگر ہم رکھیں گے تو یہ کلمہ سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ سیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ سیکھ رہے ہیں. الہ کا اعتبار سیکھ رہے ہیں ہم. الہ ہے تو کیسا ہے؟ الہ مالک ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. الہ کیا ہے؟ مالک ہے، ہم محتاج ہیں. بہلول دانا آپ اللہ کے ولی گزرے. تو آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، محل کے پاس. تو ہارون رشید وقت کے خلیفہ ہے، آپ بادشاہ ہے، خلیفہ ہے. تو اب ہارون رشید کو بھی پتہ ہے کہ بہلول دانا اللہ کے ولی ہے، آپ بھی خلیفہ تھے، آپ بھی ایمان والے تھے. تو اب محل کے نیچے سے گزر رہی تو ایک دم ہارون رشید کی نظر پڑی بہلول دانا پہ. اب آپ کو خواہش ہوئی کہ اللہ کا ولی میرے محل کے سامنے سے گزر رہا ہے، اب ملنے کی خواہش پیدا ہوئی. اب اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بھائی اس بہلول دانا کو لے کے آؤ جلدی. اب خلیفہ کا، بادشاہ کا حکم آ گیا. اب سپاہی ایکشن میں آ گئے کہ اب لائے تو بہلول دانا کو حکم ہے، کیسا لے گیا؟ جلد سے جلد. اب اپنا دماغ چلائے، اوپر سے رسی چھوڑ دیا نیچے، ڈول بن کے نیچے چھوڑے، بہلول دانا کو اس میں بٹھا دیے، آپ اس پہ بیٹھیے، اوپر کھینچ لیا. کھینچتے آپ اوپر آ گئے، پورا اوپر محل کے اوپر پہنچ گئے، رسی سے کھینچ لیا آپ کو بہلول دانا کو. پوچھتے اب بادشاہ بھی خوش ہو گیا، وہاں میرے سپاہی کیا لے کے آئے تھے. اوپر آگے، اوپر آتے ملاقات کرے، انٹروڈکشن ہوا، سلام دعا ہوئی. آ کے پوچھے کہ آپ سوال پوچھے. ہارون رشید خلیفہ بادشاہ، آپ سوال پوچھیں کہ اے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوا؟ آپ بتائیے تو. آپ اللہ کے قریب کیسا ہوئے؟
اللہ کے قریب کیسا ہو گئے؟ یہ سوال ہے، دلچسپی ہے. آپ بھی اللہ والے تھے، آپ بھی طریقہ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے قریب کیسا ہو جاتا ہے. دلچسپی، شوق، علم حاصل کرنے کا شوق، ذوق، یہ ہارون رشید صاحب میں بھی تھا. آپ پوچھ رہے ہیں تو بیل الدانا آپ کیا بولے؟ جیسا یہاں آیا میں ویسے وہاں پہنچ گیا، جیسا یہاں آ گیا اللہ کے قرب میں بھی ویسے ہی پہنچ گیا. آپ بولے کہ اب اللہ کے ولی ہے، ادب مقام سب رکھے، حالانکہ بادشاہ ہے، خلیفہ ہے. بولے کہ اتنی سیریس بات کر رہا ہوں میں، یہ کیا بول رہے ہیں جواب، یہ کیا تو بھی جواب آ رہا. تو انہوں نے بولا ارے کیا جواب، کیا میں جیسا یہاں آیا وہاں ویسا پہنچ گیا. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ بولے کہ ذرا وضاحت فرما دیجیے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آپ بولیں گی دیکھو ہارون رشید، میں اگر تمہارے سے ملنا چاہتا، تم خلیفہ ہو، تم بادشاہ ہو یہاں کے، میں اگر تمہارے سے ملنا چاہتا تو مجھے عرضی ڈالنی پڑتی، پورے پروسیجرز پروٹوکول کو فالو کرنا پڑتا، پورے اپلیکیشنز فل کرنا پڑتا، پھر میری جو ملنے کی جو میری عرضی ہے اس کی وجہ بتانا پڑتا، پھر وہ وجہ اپروو ہونا تمہارے پاس، تمہارے ڈپارٹمنٹ میں تمہارے پاس اپروو ہونا، پھر آپ کی اویلیبلٹی بھی ہونا. آپ ہے نہیں ہے، جنگو تو نہیں چلے گئے، آپ کچھ کام میں تو مصروف نہیں ہے. یہ ساری جب چیزیں ہوتی تو جا کے میں شاید آپ سے ملاقات کرتا بھی اگر آپ چاہے تو، یہ ہوتا. مگر جب آپ چاہے کہ مجھ سے ملے تو مجھے 5 منٹ بھی نہیں لگے، رسی ڈالی آپ نے مجھے کھینچا. تو اسی طرح سے اگر میں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا، میں اللہ تعالیٰ کو چاہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کے قریب جاؤں، تو شاید مجھے بڑا مسئلہ ہو جاتا. طریقے ڈھونڈنے پڑتے، وہ کرنا پڑتا، یہ کرنا پڑتا، سارے ہٹکنڈے اپنانے پڑتے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. مگر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے آ کے ملے، اللہ تعالیٰ تم نے جیسا رسی ڈال کے کھینچی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کو بلا کر اپنی طرف لا لیتا ہے، اپنے قرب میں لے لیتا ہے. تو یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر چاہے تو بندہ قریب پہنچ جاتا ہے. اب وہ بندہ پہنچے گا کیسا قریب؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. دوست کو قریب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. قریب کس کو رکھتا ہے؟ اپن سب کو لگا لیتے، دوست رہا تو اپنا قریب بلا لیتے. تو یہاں پر اب محبت تھی، آپ محبت تھی ہارون رشید کو بیل الدانا سے، آپ چاہ رہے تھے کہ آپ ملے تو جلدی بلا لیں. اگر بیل الدانا چاہتے تو بہت ٹائم لگ جاتا تھا. اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے قرب میں بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کب چاہے گا؟ ایمان والے بنو گے تو چاہے گا اللہ تعالیٰ. اگر ایمان والے ہیں، ایمان رہا تو اللہ تعالیٰ چاہے گا. اللہ جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں لے لے گا. آپ ایک ہاتھ کرو، خالی ایمان والے بن جاؤ، ایک ہاتھ، اللہ تعالیٰ اپنی شان و شوکت سے دوڑ کر بھی آئے گا. ایک ہاتھ پہ 2 ہاتھ چل کے آؤ گے تو دوڑ کے آؤ گے. سب کو پتہ ہے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی شان سے، رحمت سے کتنا قریب آتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ ایمان والے بنیں. ایمان والے کیسا بنیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کلمہ سیکھنا، کلمہ سیکھیں گے تو ایمان والے بنیں گے. ایمان والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا دوست ہے. جب اللہ کے دوست بن جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب میں لے لے گا. تو اب ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ اب ہم کلمے میں بھائی ہم ایمان کو سیکھ رہے ہیں نا. تو اب ہمیں کیا ہے؟ اب کون سی ٹاپک پہ بیٹھے ہوئے ہم؟ اپنے آپ کو محتاج سمجھے. کلمے میں اپنے آپ کو محتاج سمجھے. دیکھیے دین سیکھنا ہے، علم دین سیکھنا ہے، ایمان والے بننا ہے. تو دین کس پہ؟ اسلام، ایمان، احسان. اسلام میں کیا ہے؟ ماننا. ایمان میں کیا ہے؟ جاننا. احسان میں کیا ہے؟ دیکھنا. اور ان 3 چیزوں پہ ٹک جانے کا نام تقویٰ ہے. اب یہ تقوی والے بنیں گے، یہ ایمان والے بنیں گے، علم دین حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. تو اب ہم کیا ٹاپک لے کے بیٹھے؟ ہم محتاج ہیں. اب محتاج کو کیسا دیکھیں؟ اپنے آپ پہلے ہم محتاج مانے. پہلے ہم محتاج مانے، مان تو لے، پہلے مان لے. اب محتاج جیسا اپنے آپ کو مان لیے، اب اس کو بھی جانے کہ ہم محتاج ہے تو کیسا ہے. ہم دیکھیں، ہم ہمارے علم حاصل کریں، علم لا الہ الا اللہ حاصل کریں کہ ہم محتاج ہے تو کیسا ہے. اب یہ کیسا حاصل ہوگا؟ صحبت اولیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت میں بیٹھو گے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم محتاج ہے تو کیسے ہے. ہم وہ سیکھیں، دلچسپی پیدا کریں. کیوں؟ ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، ہمیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے، جا کے اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی پہچان چاہیے، ہمیں وہ سب چیزیں ہمیں چاہیے. تو ہم اپنے آپ کو محتاج جانیں. تو اس کا علم حاصل کریں. جب اس کا علم حاصل کرتے رہیں گے اب پھر اس کو دیکھیں کہ ہم محتاج ہے تو کیسے. ہم محتاج ہے تو اس کو دیکھیں. مخلوق محتاج ہے تو مخلوق کو محتاج دیکھیں. اب ہم کیا کریں؟ محتاج سب کو مالک دیکھ لیتے، پھر نہیں.
سب کو مالک دیکھ لیتے پھر رہے، نوکری کو مالک دیکھتے ہوئے پھر رہے، رشتہ داروں کو مالک دیکھ لیتے پھر رہے، اپنے آپ کو گھر والوں کا مالک دیکھ لیتے پھر رہے. کرنا کیا ہے ہم کو؟ اپنے آپ کو محتاج دیکھ لیتے پھرنا ہے. دیکھنا پہلے تو مانو، سب کو مانو، پہلے سب کو محتاج ہے، نوکری محتاج ہے، رشتہ دار محتاج ہے، یہ محتاج ہے، وہ محتاج ہے، میں خود محتاج ہوں. یہ ساری چیز ماننے کے بعد سب جانو کہ میں محتاج ہوں تو کیسا ہوں، مخلوق محتاج ہے تو کیسا ہے، رشتہ دار کوئی ہے، کوئی ہماری حاجت ہے جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا مالک ہے مگر وہ محتاج ہے، وہ اس کو جانو، ہر چیز کو جانے کہ یہ تمام مخلوق، تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، حتیٰ کہ سورج، چاند، زمین، پانی، پہاڑ، ہر چیز، بادل، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے محتاج. اب اس کو دیکھے، پھر جاننے کے بعد اس کو دیکھنا چاہیے. جب دیکھ لو گے اور اس پہ پھر ٹک جاؤ گے، مان کر، جان کر، دیکھ کر اس پہ ٹک جاؤ گے تو تقوی والے بن جاؤ گے. اب اس کو کنٹینیو پروسیس ہمیشہ نظر میں رکھنا ہے. دیکھیے نظر بھینگی نظر کو ایک بار بھینگا پن، ایک بار اچھی نظر نہیں، اس کو ہمیشہ ہمیشہ ماننا، ہمیشہ جاننا، ہمیشہ دیکھنا، پھر اس پہ ہمیشہ ٹکے ہوئے رہنا. اس پہ ٹکے ہوئے رہنا کیا؟ اپنے آپ کو محتاج مانے، اپنے آپ کو محتاج جانے، اپنے آپ کو محتاج دیکھے، دوسروں کو محتاج مانے، دوسروں کو محتاج جانے، دوسروں کو محتاج دیکھے، پھر اس پہ ٹک جائے. اگر ٹک جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، ایمان والے بن جائیں گے. یہ ایمان والا ہے. ہم کیا کریں؟ ایک پوائنٹ لیے بھی محتاج اپنے آپ کو رکھیں. اسی طرح سے ہم تمام اللہ تعالیٰ کو مالک مانے، جیسا پچھلے بیان میں بھی دیکھیں، اللہ کو مالک مانے، اللہ کو مالک جانے، پھر اللہ کو مالک دیکھے، پھر اس پہ ٹک جائے کہ اللہ ہی مالک ہے. اللہ مالک ہے بول کے ٹک جائے، اسلام، ایمان، احسان کے اوپر ٹک جائے، اور اپنے آپ کو محتاج مانے، جانے اور دیکھے، اس پہ ٹک جائے. ہمارے پاس امانت ہے، یہ مانے، جانے اور دیکھے، ٹک جائے. اس دین پورا مکمل اس چیز سے ہوگا. دین پورا مکمل، اسلام بھی رہنا، اس کے اوپر ایمان بھی رہنا، پھر دیکھنے والا بھی بننا، احسان بھی رہنا. تو تقویٰ کب حاصل ہوگا؟ ڈرنے والا اور پرہیزگار کرنے والا کیسا ہوگا؟ یہ ہوگا. اب وہ حوالے کیسا کرے اپن، کس طرح حوالے کرے؟ مان لیے، جان لیے، دیکھ لیے. اس کی ایک مردے کی مثال، جب مردہ ہوتا ہے، دیکھیے ہم کتنے محتاج ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہم ہمارا نام بھی نہیں رکھ سکتے باقی. جب مردہ ہو جاتا ہے، جب انتقال ہو جاتا ہے، سب سے پہلے وہ کچھ بھی رہنے دو، کچھ بھی نام رہنے دو، اس کو نام رکھ دیتے میت. میت. بڑے پروفیسر تھے، اب انہوں کیا ہے؟ میت. بڑے ڈاکٹر تھے، مرنے کے بعد کیا ہو گئے؟ میت. بڑے انجینئر تھے، مرنے کے بعد کیا ہو گئے؟ میت. بڑے مینیجر تھے کمپنی کے، مرنے کے بعد کیا ہے؟ میت. چھوٹے سے چھوٹا بندہ، چھوٹا کاروبار کرنے والا، رکشہ چلانے والا، چھوٹی تجارت کرنے والا، کوئی بھی رہن دو، انہیں بھی مر گیا، میت. بڑے سے بڑا منسٹر، پرائم منسٹر، حکمرانی کرنے والا، انہیں بھی مر گیا، میت. تو کتنے محتاج ہیں. ہمیں یہ چیز کو دیکھ کے ہمیں یقین کرنا کہ ہم محتاج ہیں، اور اللہ کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یہ ہمارے پاس امانت ہے. جب امانت اللہ تعالیٰ جب لے لیتا ہے تو ہماری پوری، یہاں سے اسٹارٹ ہے. دیکھو جب امانت اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، یہ میری چیز میری، تو جب وہ لے لیتا ہے تو ہمارا نام بھی ہمارے ساتھ نہیں رہتا، ہم کیا بن جاتے ہیں؟ میت. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ موت القبل الموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ. اور اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ مرنے سے پہلے مر جاؤ کیا ہے؟ اس کو سائنس کیا ہے؟ اب دیکھیے جب وہ مر جاتا ہے، میت جب ہوتی ہے، تو اب وہ اس کے اوپر کچھ اختیار نہیں رہتا انہیں خود اپنے آپ پہ، وہ سب حوالے رہتا ہے کس کے؟ غسال کے. غسال کیا کرتا اس کے ساتھ؟ اس کو پانی نلاتا، اس کو کپڑے پہناتا، کفن جو بھی رہتا اس کا، جو بھی طریقہ رہتے، رائٹس جو رہتے اس کے، پورے کام پورے کرتا. اب اس کے اوپر گرم پانی ڈالو، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال کے اس کو غسل دو، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اور جب زندہ تھا، جب غسال کے حوالے نہیں تھا، جب ذرہ بھی ٹھنڈا پانی ڈالے تو کانپ جاتا تھا، ذرہ بھی گرم پانی ڈالو کانپ جاتا تھا، کسی کو ہاتھ لگانے نہیں تھا، کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں تھا، محلے میں سے گزرا تو کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا. مگر جب مر گیا تو ہو گیا کیا؟ غسال کے حوالے. اور غسال کے حوالے جب ہو گیا تو انہیں بول رہا گرم پانی ڈالو تو بھی اس کے حوالے، ٹھنڈا پانی ڈالو اس کے حوالے. اب اس کے اوپر پروٹوکول دیکھو، محلے والے جو پوچھتے نہیں تھے، اب آ کے اس کو 4 جنے مل کے کھاندہ دے کے لے کے جا رہے. پورے لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، اس کو کفن کی ضرورت ہے کیا، گھر والوں کو کچھ ضرورت ہے کیا، پورے آ کے مدد کر رہے ہیں. اب اسی کو بتا کے بول رہے ہیں مرنے سے پہلے مر جا کیا ہے. جیسا مردہ اپنے آپ کو غسال کے حوالے کر دیا، اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو ہماری جو پوری حاجتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پوری کریں گے.
اب وہ مر گیا، غسال کے حوالے ہو گیا، انہیں کر لے رہا کیا کچھ بھی؟ میں لے لیتا ہوں غسل، میں کفن بن لیتا ہوں، میں ٹھنڈا پانی گرم پانی سیٹ کر لیتا ہوں، انہیں تو مر گیا، حوالے ہو گیا۔ اب جب حوالے ہو گیا تو غسل پورا اس کو رشتہ داران دے کر رہی، 4 کندھے اٹھا کے لے کے جا رہی، پروٹوکول کے ساتھ اٹھا کے لے کے جا رہی، انہیں اس پورا کیا چاہیے اس کو دیکھ رہا۔ اب ہم بھی ہمارے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس کی حاجت کیا ہے۔ انہیں تو محتاج ہے، انہیں بول رہا اپنے آپ کو محتاج ہے، اللہ میں تیرے حوالے، میں تو محتاج ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ بولے گا خوش ہو جائیں گے، میرا بندہ بن رہا محتاج ہے، بن رہا، اس کو معلوم ہو گیا کہ انہیں محتاج ہے، میں مالک ہوں، میں اس کی پوری حاجتیں پوری کرتا ہوں، اس کو جو جو ضرورت ہے پوری کرتا ہوں، جو جو اس کو چاہیے پوری کرتا ہوں۔ اب ہم کیا پریشان ہیں، ہم دنیا کے محتاج بن کے بیٹھے ہوئے، ہم دنیاوی چیزوں میں پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے، ہم بول رہے ہیں کہ یہ ہماری یہ پریشانی ہے، ہم نوکری کی محتاجی میں بیٹھے ہوئے، اس چیز کی محتاجی میں بیٹھے ہوئے، پیسوں کی پریشانی، معاش پوری فائنینشیل پرابلمس میں، فائنینشیل محتاج بنے ہوئے، سائیکولوجیکل محتاج بنے ہوئے، پریشر ہے کمپنی میں محتاج بنے ہوئے۔ اب یہ ساری چیز کب دور ہوگی؟ یہ ساری چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے یہ کب دور ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج بن کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر، جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے اللہ تعالیٰ ساری حاجتیں پوری کر دے گا۔ جہاں جہاں تو محتاج بنے ہوا دکھ رہا ہے، تو میرے کو مالک مانا، تو محتاج میرے سامنے بنا، میں ساری محتاجگی تیری دور کر دوں گا، میں تیری ساری محتاجگی، تیرے کو فائنینشیل پرابلم ہے، تیرے کو وہاں دکھ رہا، میں تیری فائنینشیل پرابلم دور کر دوں گا۔ اللہ تو میرے حوالے ہوا، تو میرے حوالے، میں مالک ہوں تیرا، میں تیری ساری فائنینشیل پرابلم، تیرے کو کیا فیملی پرابلم ہے، میں تیری ساری فیملی پرابلم دور کر دوں گا۔ تیرے کو کیا پرابلم ہے، تجھے کیا چیز چاہیے، تجھے کس چیز کی حاجت ہے، تجھے کس کی خواہش ہے میرے بندے، میں تیری ساری پرابلم دور کر دوں گا۔ تو مالک کس کو مانا؟ تو میرے کو مالک مانا، اللہ تعالیٰ ایسا، تو میرے کو مالک مانا، تو میں تجھے کیا ضرورت ہے؟ تجھے دنیا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے دنیا کے سامنے گڑگڑانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی چیز کی حاجت دوسروں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجت روا تو نے مجھے مانا ہے، میں تیری حاجتیں پوری کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کلام کریں گے، ایسا خوش ہوں گے، فخر فرمائیں گے کہ یہ بندہ میرا اتنے چیزوں میں گہرا ہوا ہے اور بول رہا ہے کہ میں مالک ہوں، اپنے آپ کو محتاج جان رہا ہے۔ دیکھیے بندہ اللہ کی عبادت بندہ اللہ کی کرتا ہے۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہوتا ہے جس سے فائدہ نقصان دیکھتا ہے، اب ہم اللہ کو مالک مان رہے ہیں تو جو ہمارا فائدہ نقصان ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دیکھتے ہیں۔ اور حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے بات کہ جو بندہ جس سے بھی فائدہ نقصان بنتا ہے وہ اس کا بندہ بن جانے کو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیے ہم کس کے بندے بنے ہوئے، ہم کس سے فائدہ نقصان دیکھ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے فائدہ نقصان دیکھ رہے ہیں۔ جو ہوتا ہے اللہ مالک ہے، جو ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو ہمیں نقصان کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہوا، اگر ہمیں کچھ نقصان ہوا تو وہ کوئی ذات نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو فائدہ نقصان کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ مگر ہم غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں الفتح الربانی میں، جس سے تم فائدہ نقصان دیکھ رہو گے اور مانو گے کہ اس سے میرا فائدہ نقصان ہے، تم اس کے بندے بننے چل جاؤ گے۔ بندے تو میں اللہ کے، مگر اپنے آپ کو بندہ کس کا بنا لے رہی؟ جس سے فائدہ نقصان۔ اب نوکری سے فائدہ نقصان دیکھتے ہیں، عمل ہماری زندگی میں جو چلتا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو کسی چیزیں سے فائدہ نقصان دکھتا ہے۔ یہ کلائنٹ میرا چلے گا تو میرا فائدہ نقصان، میں ایسا کام نہیں کرا تو میرا فائدہ نقصان، رشتہ داروں سے اچھا مل کے جھل کے نہیں رہا تو فائدہ نقصان، یہ چیزوں سے فائدہ نقصان، وہ چیزوں سے فائدہ نقصان، یہ سارے چیزوں سے فائدہ نقصان بنا لے کے یہ چیزیں فائدہ نقصان دینے والے نہیں ہیں۔ فائدہ نقصان دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہم کس سے؟ اللہ کے اگر ہم بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کریں اور بندے اللہ کے بن کے رہیں۔ تفسیر نعیمی میں مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ دو قسم کی عبادت بتا رہے ہیں، ایک ڈائریکٹ عبادت، ایک انڈائریکٹ عبادت۔ اب ڈائریکٹ عبادت کیا ہے؟ ڈائریکٹ عبادت آپ بتا رہے ہیں، ڈائریکٹ جو کرتے ہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بات، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے لی، ڈائریکٹ اللہ سے عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہو جائے۔ آپ ایک بتاتے ہیں کہ انڈائریکٹ عبادت بھی ہے۔ انڈائریکٹ عبادت وسیلے سے ہوتی ہے۔ اب وہ انڈائریکٹ عبادت کیا ہے؟ انڈائریکٹ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مخلوق کو راضی کرنا، یہ انڈائریکٹ عبادت ہے۔ اب اس میں کیا جاتا ہے؟ انڈائریکٹ عبادت میں وسیلہ آ گیا، مخلوق آ گئی بیچ میں، کہ اللہ کی رضا کی خاطر مخلوق کو راضی کرنا ہے، مخلوق سے فائدہ نقصان نہیں دیکھنا ہے،
مخلوق کے اب کیا ہو گیا، فائدہ نقصان مخلوق سے نہ دیکھنا، مخلوق کو اٹھا کے پھینک دے رہے. اللہ کی رضا کے خاطر پورے کام کرنا ہے. مخلوق سے جو اب اس میں کیا آ جاتا، حقوق العباد آ جاتے، حقوق آ جاتے، معاملات آ جاتے. اب اس کو کیسا ہینڈل کرے، اب اس کو تمام چیزوں کو کیسا ہینڈل کرے. اب دل میں لا لیا یہ محتاج ہے، یہ مالک نہیں ہے، اب تو ان کو چھوڑ دیتے کیا، انہیں میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کو چھوڑ دو، انہیں میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کو چھوڑ دو. نوکری کا محتاج نہیں ہوں میں، نوکری چھوڑ دو. نہیں نہیں، حقوق ہے بیچ میں. اللہ تعالیٰ دیکھیے اولیاء اللہ کیسا سمجھا رہے ہیں ہر چیز. تو بیٹا یہ بھی کر، یہ بھی کر، ادھر سیکھ کے ادھر لات نہیں مار، ادھر سیکھ کے یہاں پر گڑبڑ مت کر، دو بھی چیزوں کو سنبھال کے رکھ. تو تفسیر نعیمی میں کیا بتا رہے ہیں، انڈائریکٹ کی بات، اللہ کی رضا کے خاطر مخلوق کو راضی کرے. نوکری کر رہی مینجمنٹ کو راضی کرے، اللہ کی رضا کے خاطر مینجمنٹ کو راضی. بیوی بچوں کے حقوق آ گئے، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرے. کیسا کرے، اللہ کی رضا کے خاطر. ماں باپ کی خدمت کرے، کس لیے کرے، اللہ کی رضا کے خاطر. ماں باپ سے ہمیں کچھ فائدہ نقصان نہیں ہے، ماں باپ سے ہمیں کچھ فائدہ نقصان نہیں ہے. ماں باپ ہماری حاجت روا نہیں ہے، ماں باپ مالک نہیں ہے، ماں باپ محتاج ہے. کس کے، ہمارے نہیں، اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے. مگر ہمارا بیچ میں ان کے اور بیچ میں ہمارے میں معاملات کیا ہے، کیا معاملہ رکھیں ہم. اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کا حکم ہے حقوق ادا کرے. ماں باپ کی خواہشات کو پورا کرے، ماں باپ کی جو جائز خواہشات ہیں ان کو پورا کرے، جو حق ہے وہ ادا کرے. بیوی بچوں کا ہو گیا، بیوی بچے ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم بیوی بچوں کے محتاج نہیں ہے. مگر اب معاملات جو چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے، وہ منو محتاج نہیں ہے، میں بھی محتاج نہیں ہوں، وہ میری مالک نہیں ہے، وہ میری ملکیت نہیں ہے، چھوڑ دیتے. اللہ کی رضا کے خاطر بیوی بچوں کی جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرے. نوکری آ گئی، بیسک چیزیں لے رہے ہیں، بیسک جو نیڈس ہے، بیسک جو ریکوائرمنٹس ہے ہماری لائف میں، وہ چیزوں کو ایگزامپل رکھ کے ہم دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے. اور آپ کو جہاں جہاں رکھنا ہے وہ دیکھ لیجیے، آپ کہاں کہاں ڈنڈی مار رہی، کہاں کہاں فائدہ نقصان دیکھ رہی، وہ چیز میں فائدہ نقصان پہلے نکالے، حاجت روائی پن نکالے، وہ مالک ہیں نکالے، ان کو بھی محتاج دے کے، اپنے آپ کو بھی محتاج دے کے، پھر اس کو توڑنا نہیں، پھر اس میں کیا کرنا ہے، اللہ کی رضا کے خاطر ان کے حقوقوں کو پورے کرنا ہے، پورے معاملات کو لے کے جانا ہے. یہ پورا کریں گے تو ایمان پورا برابر آئے گا. یہ ہمارا ایمان یہاں کمپلیٹ ہے. ادھر آ گیا اس کو چھوڑ دو، ادھر آ گیا اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں، پورا مل کے. اب حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے جاہل، آپ کیا فرما رہے ہیں اس میں، حضور غوث ثقلین آپ کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو، اے جاہل تو وسیلے کو شرک کہتا ہے. آپ اور کچھ زیادہ ہوتا ہے، اے جاہل، اے مردہ دل، یہ بھی ایڈ کرے، یعنی یاد نہیں آ رہا تھا. اے جاہل، اے مردہ دل، تو وسیلے کو شرک کہتا ہے، تو مالداروں کا پجاری ہے، تو بادشاہوں کا پجاری ہے. اے جاہل، اے مردہ دل، وسیلے کو شرک کہتا ہے. وسیلہ کیا ہے، شرک نہیں ہے. وسیلہ اللہ کی رضا کے خاطر جو عبادت کر رہے ہیں ہم، وہ اللہ کی رضا کے خاطر کریں گے، وہ شرک میں نہیں آتا. مگر پہلے بھی تھے، غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی تھے شرک، وسیلے کو شرک کہنے والے، وہ جب بھی تھے. مگر جب آپ اتنے غالب تھے تو یہ سب چیزیں دب گئے تھے. اب آج کیا تھوڑا اچھل رہے ہیں، تو ابھی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں یہ ساری چیز بھی جائیں گے. تو آپ کیا فرما رہے ہیں، بس حقوق پورا ہو کرے. اب یہ سارے حقوق کو پورا کریں ہم، معاملات ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، نوکری کے، بیوی بچوں کے، ہمارے خود کے، ہمارے تمام معاملات، جو فائنینشیل پرابلم سے، جو پرسنل پرابلم سے، سارے معاملات کو اللہ کی رضا کے خاطر کاؤنٹر کرے، فیس کرے. یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہم محتاج بن کے یہ سارے چیزوں کو کاؤنٹر کریں گے، اللہ تعالیٰ مالک ہے بول کے کاؤنٹر کریں گے، اللہ تعالیٰ آسانی سے پورا کر دیں گے ساری چیزیں. یہ ساری چیزیں سے تو یہ کنٹینیو تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی صاحب کنٹینیو جو ہماری بات چل رہی تھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ عبادت کے بارے میں. اب آگے کیا فرماتے ہیں، جو بندہ جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہے وہ جنت کا پجاری. جو بندہ دوزخ کے خوف سے جنت کے شوق میں عبادت کر رہا تو جنت کا پجاری. سیدھا جنت چاہیے مجھے، جنت چاہیے بلکہ عبادت کر رہا تو جنت کا پجاری بتا رہے ہیں آپ. دوزخ کے خوف میں اگر عبادت کر رہا ہے تو دوزخ کا پجاری. جو بندہ نفس اور دنیا کے اس میں، نفس میں آ کر، دنیاوی چیزوں میں آ کر اگر عبادت کر رہا ہے وہ دنیا کا پجاری، نفس کا پجاری. نفس کی فرما برداری کر رہا ہے تو نفس کا پجاری. اور جو بندہ اللہ سے خوف کھا کر، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے جان کر عبادت اللہ کی کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. یہ کیا ہو گیا، ہماری کانسیپٹ بہت خراب ہو گیا. ہمارا کانسیپٹ درست کرنا ہے. ہمارا کانسیپٹ ابھی ہم کیا بیس
4 چیزیں سائڈ ہیڈنگ سب یاد رکھ لے تو ہمارا کانسیپٹ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود بالذات ہے، یعنی اللہ ہی مالک بالذات ہے۔ ذاتی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، اور ہم کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اس کو کنٹینیو اسلام میں مانے، ایمان میں اس کو جان لیے اور اس کو دیکھ کر اس پہ ٹک گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آثار میں کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اب آثار جس کے پاس آ جاتا ہے تو کیا فرمایا اولیاء نے؟ آثار جس کے پاس آ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ آثار کی توحید جس کے پاس آ جاتی ہے، اور آثار کا شرک جس کے پاس آ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو یہ ہونا ضروری ہے، یہ ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلمان اپنے آپ کو محتاج جاننا ضروری ہے۔ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کو مالک بالذات جاننا ضروری ہے۔ ہر انسان کو ضروری ہے کہ وہ ساری چیز جو ہے آپ کے پاس امانت ہے یہ جانے اور اس کو دیکھے، تبھی اس کا ایمان مکمل ہے، تبھی وہ جہنم سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں جب ہم محتاج جب مانتے ہیں نا اپنے آپ کو تو کوئی چیز ہمیں حاجت روا نہیں نظر آتی، اللہ ہی حاجت روا سمجھنا۔ ہم اللہ کے محتاج بن گئے نا تو مال کی محبت بھی نکل جاتی، مال کی محبت بھی نکل جاتی، عیش و آرام کی محبت جو دنیاوی محبت ہے، نفسانی محبت ہے، ساری چیز شہوت کی محبت، یہ ساری چیز نکل جاتی کیونکہ ہم محتاج اللہ تعالیٰ کے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے ایک بات بتاتے ہیں، سورہ محمد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ محمد آیت نمبر 38۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں اپنے آپ، تم لوگوں کو ایمان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے بلائے جاتے ہیں تو تھوڑے لوگ جو ہے بخل بھی کرتے ہیں۔ ایمان والی کی نشانی نہیں ہے کہ وہ بخل کرے۔ اب وہ بخل کب کرتا ہے؟ بندہ مال کو اپنا ہے سمجھ کے، اب مال کا مالک بن کے بیٹھ گیا تو وہ بخل کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا اور پھر جب اللہ کی رضا کے خاطر مال خرچ کرے گا تو اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو مگر یہاں کیا فرمانے، جو بخل کرتا ہے وہ خود کے لیے، اسی کے لیے پرابلم کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں۔ اللہ کیا فرمائے اللہ تعالیٰ، تم محتاج ہو، اگر تم نہیں کرو گے، مطلب تم مال خرچ نہیں کرو گے اور تم بخل کرو گے، اپنے آپ کو مالک مان لے کے بیٹھو گے، اپنے آپ کو مالک جان لے کے بیٹھو گے تو تمہاری جگہ میں دوسری قوم کو لے کے آؤں۔ اگر تم نہیں کرو گے تو کسی اور سے کرا لوں گا میں کام۔ دین کا کام رکنے والا نہیں ہے، میرا کام رکنے والا نہیں ہے۔ تم نہیں کرو گے، تم خرچ نہیں کرو گے، اب ہم کیا کریں؟ مالک بن کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سب سے پہلے گھر سے سٹارٹ کریں۔ ہم ماں باپ کے اللہ کی راہ سب سے پہلے گھر میں خرچ کریں، ماں باپ کے اوپر، وہ اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ وہ ماں باپ کے حقوق کو اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کی خاطر جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے۔ تو ہم میرے ماں باپ کریں، ماں باپ کے حقوق پورے کریں، رشتہ داروں کے حقوق پورے کریں، بھائی بہن کے، یتیموں کے۔ یہ جو خرچ کرنا ہے اس میں اگر بخل کریں گے اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ مجھے تیری حاجت کی ضرورت نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، میں تیرے کو بھی دیا، تیرے کو دیو بولا تو نے دیا، میں دے دیتا ہوں، اس کو دیا میں تو اس کو بھی دے دیتا ہوں، تیرے کو بھی دیا میں ان کو بھی دے دیتا ہوں۔ اگر تو نہیں دے رہا تو میں ڈائریکٹ دیتا ہوں، میں کسی اور چیز سے، کوئی اور چیز کو، کوئی اور بندوں کو لے کے آؤں گا، کوئی اور مخلوق سے کام کرواؤں گا میرا۔ تو نہیں کر رہا، تیرا نقصان ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، مال کی محبت بھی نکلتی ہے۔ اب مال کی محبت سے جیسا نکلتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو حضرت بلال کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جو مالک تھا، ان کا جو آقا تھا، بہت ظلم کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ بلال کی مدد فرما اور کچھ ایسا انتظام فرما دے کہ بلال اس کے آقا کے قید سے رہا ہو جائے۔ آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تکلیف ہو رہی تھی، آپ کے چہیتے تھے بہت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو بہت پسند تھے، بہت چاہتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب دیکھیے آپ، نبی بھی دعا کرتے ہیں، جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے لیے نبی بھی دعا کرتے ہیں، بس اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ یہ جو آقا اس کا بیٹھے ہوا ہے، جو خراب ہے، جو اس کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، جو اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اسے نکال۔ ہم بھی اگر ایمان والے بنیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی انشاءاللہ دعا کریں گے کہ بولے میرا بندہ اس میں پھنسے ہوا ہے، یہ دین کا کام کر رہا ہے، اس کو نکال دیں یہاں سے، اللہ اس کو اس پریشانی سے نکال دیں، اس کے لیے آزادی کا ذریعہ بنا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہیں تھے موجود،
آپ کیا کرتے؟ جیسا سنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہت ہوئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رہا ہونا چاہیے، آپ جاتے ہیں آپ کے آقا کے پاس جاتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اور منہ مانگی قیمت دیتے، منہ مانگی قیمت دے کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو چھڑا لیتے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے جو آقا تھا انہیں بولتا ہے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے کیا گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ میں نے آپ کو آج تک دیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ فائدے کا سودا کرتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست بہترین تھی، ہر چیز میں جو معاملات میں جاتے تھے پروفیٹیبل معاملات رہتا تھا آپ کا، ہر چیز میں جو کام کرتے تھے فائدہ اچھا رہتا تھا اس میں. اب وہ دیکھ کے بولتا ہم تو دیکھیں آپ کو ہر چیز میں فائدہ دیکھتے ہیں، آپ فائدہ نکالتے ہیں، آپ جو ڈیل کرتے ہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو یہ بیکار ڈیل کر دی، آپ تو نقصان کی ڈیل کر لی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، جو بھی نام تھا ان کا، جو تو دیکھ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیکھ رہا ہے، صرف ان کو دیکھ رہا ہے، مگر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو دیکھ رہا ہوں. اگر میں ساری دنیا کی جائیداد بھی اگر جمع کر کے میں تجھے دے دیتا اور حضرت بلال کو لے لیتا تو وہ بھی کم تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو دیکھ رہے ہیں، اور ساری دنیا کی جائیداد سے خرید دیں گے تو بھی وہ کم ہے. وہ دل کیا ہے؟ وہ دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، موجود ہے وہ دل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، موجود ہے وہ دل میں. وہ دل کی قیمت کیا ہے؟ ساری دنیا کی دولت بھی ڈال دیں وہ دل کی قیمت. وہ دل ہمارے پاس کیسا آئے گا؟ وہ علم حاصل کرنے بیٹھے ہوئے، وہ علم حاصل کرنے بیٹھے ہوئے کیا حاصل کر رہے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 263. سائل کو نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے دینے کے بعد سائل کو کسی طرح کی اذیت دی جائے، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے. سائل کو کیا کریں کہ سائل کو یہ چیز سے بہتر ہے، کیا چیز سے بہتر ہے؟ کہ اس کو نہیں بول دینا، اگر پیسے نہیں دینا، پیسے نہیں دینا بہتر ہے اس چیز سے کہ تم اس کو پیسے دے کر اس کو اذیت دو، اس کو بولو کہ بھائی تکلیف دو، اس کو پیسے دے رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں، وہ بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ تم اس کو پیسے ہی نہ دو. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسے مت دو تم، مگر دے کے اس کو اذیت مت دو. اب ہم کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. اب ساحل تو چھوڑ دو، ساحل اب ہر چیز سے ہمیں سیکھنا ہے. اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی کی مدد کر رہے ہیں. ہم پہلے مدد کرتے پھر اس کو سناتے، اچھا میں کرا، میں دیا، پورے خاندان میں بولتے میں کرا. کسی کی مدد تو چھوڑ دو، ماں باپ کو دیکھے جس کا حقوق ہے، ماں باپ کو دیکھے کیا کرتے؟ سناتے، میں یہ کر رہا ہوں نا، میں دے رہا ہوں نا، میں کیا کیا کروں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو نہیں دے، پیار سے محبت سے بول دے، نہیں ہے بول دے، نہیں دے تم بول دے، وہ بہتر ہے. کس سے؟ تو دے کے یہ سارے چیزاں کر رہا ہوں، یہ سارے چیزاں سنا رہا ہوں. بیوی بچوں کو کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، اتنا کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، دے رہے ہیں کیا، نہیں دے تو یہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تو نہیں کر، تو نفسانی نفس کے لیے کر رہا اگر تو مت کر، پیار سے نہیں کر تم بول دے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیاوی چیزوں میں ماں باپ کے حقوق میں تانے مار کے دے رہے ہیں. میں ان کو دیا تھا، میں ان کو کرا تھا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں گنانا اس سے بہتر ہے، گنانے سے بہتر یہ ہے کہ تو نہ دے، مجھے تیری چاہیے نہیں. تو اگر گنانے کے اوپر ہے، تو دے کے اگر بول رہا کہ میں کرا، تو دے کے اگر بول رہا کہ میری وجہ سے ہوا تو مت دے. بہتر یہ ہے کہ تو مت دے یہ چیز. تو کیا ہے یہاں پر ہم جب حقوق جب پورے کرتے ہیں، جب اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں تو آسانی آتی ہے. اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے کریں گے تو آسانی سے کریں گے، نرمی دل آئے گی، اور ہم بخل بھی نہیں کریں گے، ہم آسانی سے کریں گے اور صبر آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک بندہ آیا ایک اللہ والے کے پاس آ کے بولتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، مجھے آپ کو اسم اعظم آتا تھا، آپ کو اسم اعظم آتا تھا، تو آپ بتا دیں کہ اے اللہ کے ولی مجھے بھی اسم اعظم سیکھنا ہے. آپ بتاتے کہ بھائی تو نہیں سیکھ سکتا، تو نہیں سیکھ سکتا. ارے نہیں مجھے سیکھنا ہے، میں سیکھ سکتا ہوں، مجھے چاہیے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میرے اندر دلچسپی ہے، میرے اندر شوق ہے. تو بولتے کہ اچھا تیرے اندر شوق ہے، ایک کام کر، میں کام بولتا ہوں وہ کام کر لے، پھر میں تیرے کو سکھاتا ہوں. کیا کام کرنا؟ دربار مطلب جو پورا شہر ہوتا تھا اس کے دروازے پہ کارنر پہ بیٹھ جا، یا دربار کے کارنر پہ بیٹھ جا،
وہاں کے حال چال شام میں آ کے میرے کو سنا کیا چل رہا ہے, لوگ کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں بازار میں, دوسرے شہر سے کیا آ رہا کون آ رہا, سب حالات دیکھو ذرا, پھر آ کے میرے کو سناؤ. میں نے بولا خوش ہو جاتا, بھائی میں کر لے کے آ گیا تو اسم اعظم سکھاتے بولے. سیدھا پہنچ کے دربار میں پورا دیکھ لیے, بازار میں کیا چل رہا, مارکیٹ میں کیا چل رہا, دیکھ کے آیا, رات میں آ کے بیٹھے. اب انتظار میں, اب جانے کے بعد اسم اعظم ہے, جاتے آپ اللہ والے کیا سوال کریں, ذرا حالت تو سنو کیا ہے مارکیٹ کے. بولتے مارکیٹ کی حالت تو بہت خراب ہے, مارکیٹ میں زیادتی ظلم بہت بھرا ہے بڑے بھائی. تم نے کیا کیا ہوا کچھ سناؤ. اب کیا کیا سناؤں میں آپ کو, میں ایک چیز سناتا ہوں میں آپ کو, علی پورا میں ایک چیز ہے امپورٹنٹ, وہ چیز سناتا ہوں میں. ایک جنگل سے ایک بوڑھا شخص لکڑیاں کاٹ کے گیا, لکڑیاں کاٹا, لے کے آیا, لے کے آ کے بیچنے کے واسطے بازار میں ٹھہرا. تو ایک سپاہی آیا, سپاہی آ کے کیا کرا, وہ لکڑیاں لے لیا. اب جب وہ بوڑھا شخص تکلیف میں اتنا محنت کر کے آیا, اس کی اجرت پوچھا تو 7 کوڑلے مارا سپاہی. وہ کیسا ظلم کر رہا اس کے اوپر, اتنا بوڑھے شخص کو بھی نہیں دیکھ رہا, اتنی محنت کر رہا, انہیں کھانے کے واسطے پیسے نہیں ہے, جب اجرت پوچھا تو 7 کوڑے مار کے چل گیا. ایسا ظلم چل رہا ہے یہاں پر. اب اس کو بہت بڑا تکلیف میں تھا انہیں رات بھر. تو اب ان کو پوچھتے کہ اچھا ایک بات بتاؤ, اگر تمہیں اسم اعظم آ جائے تو تم کیا کرو. انہوں نے بولتے اگر مجھے اسم اعظم آ جائے تو میں اس کے بچوں کے ساتھ زمین میں گاڑ دوں گا. ایسا کرتا, انہیں ظلم کرتا, یہ شہر میں ظلم کرتا, ظلم ختم کر دوں گا. سب لے لیا اسم اعظم آتے, پوری ذمہ داری اٹھا لیا انہوں, میں کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. انہوں بولے کہ ہاں اس لیے تمہیں اسم اعظم نہیں سکھا سکتے. کیوں نہیں سکھا سکتے, تمہیں پتہ ہے وہ بوڑھے شخص کون تھے؟ وہ میرے استاد تھے, وہ میرے پیر و مرشد تھے, جنہوں نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے. انہوں میرے کو سکھایا ہے, اور تم میرے کو, اور انہوں وہ صبر والے. اگر انہوں ہاتھ اٹھا دے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ سپاہی کے ہاتھ جھڑ جائے. اگر انہوں ہاتھ اٹھا دے تو سپاہی کے ہاتھ جھڑ جائے, مگر انہوں نے اٹھائے. کیوں؟ وہ مخلوق کے ساتھ جو صبر آ گیا, اللہ کی رضا کے خاطر جو مخلوق سے معاملات اور حقوقوں میں آ گئے, انہوں صبر میں, وہ بندے کے پاس اسم اعظم آ سکتا ہے. وہ بندے کے پاس اسم اعظم آتا ہے, جس کے پاس اسم اعظم آ جاتا ہے وہ اس کی کوالٹی رہتی ہے کہ وہ صبر والا رہتا مخلوق سے. ہم دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں مخلوق کے ساتھ. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو سپاہی, وہ تو کون کی ہے دور. ہمارے رشتہ داروں میں صبر نہیں ہے کچھ بھی. ہمارے رشتہ داروں میں بے چینی لگی ہوئی ہے, ان سے لڑ لے رہے ہیں, اس سے لڑ لے رہے ہیں, حق انہوں میرا حق نہیں دیا, میں ان کو حق نہیں دیا کرتے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں معاملات کے اوپر. یہاں صبر لانا ہے. یہ صبر کیسا آئے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آپ کو محتاج جانو گے اللہ کے سامنے, اور اللہ کی رضا کی خاطر تمام کام کرو گے, اور مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے قرب میں حاصل ہوگے. اب وہ اولیاء اللہ بتاتے ہیں, اللہ والے بتاتے ہیں اسم اعظم کیا ہے. اسم نام اعظم وہ الہ ہے. الہ بتاتے ہیں تمام صفتوں کا نام, تمام جو نامہ ہے وہ پورا, وہ جو اسم ہے الہ, وہ پورا کمبینیشن ہے الہ کا. ہم کیا سیکھنے بیٹھے ہوئے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. الہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. الہ میں آثار کے بارے میں, اللہ آثار میں کیا ہے؟ اللہ مالک ہے, اللہ معبود بالذات ہے, اللہ مالک بالذات ہے. ہم محتاج ہے, ہمارے پاس امانت ہے, تو یہ ہم سیکھ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے مالک کا. تو ہم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اس پہ جتنا سیکھ سکتے ہیں سیکھیں. اگر یہ سیکھیں گے تو مخلوق کے ساتھ معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی دے گا. اگر یہ سیکھیں گے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنے قرب میں لے لے گا. ہمارے دل سے بخل نکل جائے گا, ہم دوسروں کے محتاج نہیں رہیں گے. ہم کس کے محتاج؟ ہماری مین پرابلم کیا ہے ابھی فی الوقت؟ ہم محتاج بنے ہوئے سب چیزوں کے. ہم اس کو درست کریں گے, اللہ تعالیٰ کے محتاج بنیں گے, اللہ تعالیٰ تمام محتاجی کو ہٹا دیں گے, تمام محتاجی کو ہٹا دیں گے. سورہ نساء آیت نمبر 131-132. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تمام آسمان میں زمین میں جو کچھ ہے, مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے. ہمارے پاس امانت ہے, جو بھی ہمیں دی گئی ہے, ہمارے پاس امانت ہے, اور ہم محتاج ہیں. مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے. اور مسلمانوں یاد رکھو, جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو حکم دیا گیا تھا, اور اسی طرح
تم کو بھی حکم دیا جاتا ہے۔ یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ اللہ ہی مالک ہے، جو بتایا گیا ہے پچھلے قوموں کو بھی بتایا گیا، اللہ ہی مالک، لا الہ الا اللہ ہمیشہ ہے، شروع سے لا الہ الا اللہ۔ جو حکم کے معاملات ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر کام کرنا ہے، یہ پہلے سے ہمیں بھی کرنا ہے، ہمیں بھی حکم نہیں لگا گیا ہے۔ تو پہلے والے جو حکم کی تیمارداری، حکم نہیں مانے اللہ تعالیٰ کا، ان کے ساتھ کیسا برا ہوا، ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں آ گیا۔ ہمارے اوپر کیوں نہیں آ رہا عذاب؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ رحمت ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اتنا برا عمل کرنے کے بعد اللہ الہ کو کس لوگوں کو مالک جان لیتے بیٹھ رہے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، لوگوں کو مالک جان لینا شرک ہے۔ شرک کی بہت بڑی سزا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا شرک۔ مگر ہم کیوں بچے ہوئے دنیا میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے بچے ہوئے۔ تو تم کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر اس کا حکم نہ مانو گے تو یقین رکھو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے سے ڈرو، اور اگر نہیں ڈرو گے، اگر تم عمل نہیں کرو گے، یاد رکھو، پہلے بھی بتایا اللہ تعالیٰ کہ یاد رکھو، جو کچھ شروع میں بتایا جو کچھ بھی ہے آسمان زمین میں میرا ہے، تو میری بات سنو۔ اگر تم نہیں سنو گے تو یاد رکھو یہ سب میرا ہے، تم مالک نہیں ہے۔ پہلے بولے تم مالک نہیں ہے، بولے میں مالک ہوں، بولے پھر اگر تم نہیں سنے یاد رکھو یہ میرا ہے، بولنے کی کیا بات؟ یہ میرا ہے، اگر تم نہیں سنو گے پھر تمہارے بتاتا ہوں کھلے الفاظوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، یقین رکھے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ میں مالک ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کو مالک بنا کے بتا۔ اب اللہ مالک ہے، ہم کیا کرنا ہے؟ ہم محتاج ہے، یقین رکھنا ہے۔ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں، تصدیق کرا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمان زمین میں ہے اللہ کا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ بار بار بتا رہے ہیں، دل میں بٹھا لے۔ اگر پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں کہ نہیں، جو کچھ آسمان زمین میں اللہ کا ہے، مگر یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ جو کچھ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، مالک بالذات اللہ ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس امانت ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اس کی تصدیق رکھے دل میں۔ لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ ہی اس بات پر قادر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یاد رکھو آسمان زمین میں جو بھی ہے میرا ہے، تم تو محتاج ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر میں چاہوں تو تمہاری جگہ کسی اور لوگوں کو لے کے آؤں، اور میں قادر ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں مالک ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ تم کیا ہو؟ تم محتاج ہو۔ بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بار بار الہ کیا ہے بتا رہے ہیں، بار بار مخلوق کیا ہے وہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تم محتاج ہو بتا رہے ہیں، میں بے نیاز ہوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تم محتاج ہو بتا رہے ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ اتنا سن کے بھی اگر نہیں پی رہی، اتنا سن کے بھی اگر ہم اس پہ تصدیق نہیں کر رہی، تو یہ ہماری نفسانی پرابلم ہے، شیطان کی پرابلم ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے اپنے آپ کو۔ ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 24۔ موسیٰ نے ان کے لیے پانی کھینچ کر بکریوں کو پلایا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر کے جا رہے تھے، پورا قصہ معلوم ہے، وہ ایک یہودی اور بنی اسرائیل، وہ ایک فرعونی تھا اور ایک جو آپ کے ساتھ کا تھا، دونوں بحث کر رہے تھے، آپ گئے چھڑانے گئے، انہیں لڑنے آیا، ایک گھوسا مارے، آف ہو گیا انہیں سیدھا، موسیٰ علیہ السلام کا جلا۔ وہاں سے نکلے، اللہ کے حکم سے پہنچے، کرے، کئی دنوں کا سفر کا تھا۔ آپ ایک جگہ پہنچے تو وہاں پر دو لڑکیاں تھے، اللہ والے تھے، پردے داری میں ٹھہرے ہوئے تھے، پانی کے انتظار میں تھے۔ تو وہاں پر کچھ اور لوگ پانی سین رہے تھے، تو وہاں پر کیا کرے؟ موسیٰ علیہ السلام آپ کی جا کے مدد کرے۔ اب کیسا مدد کرے تھے؟ پہلے جا کے بولے کہ مدد کرنا ہے، بلکہ بتائے وہ لوگوں کو مدد کرنا ہے، بولے تو تمہاں کون ہے تو تم لے لو، تم مدد کیوں کر رہے؟ وہ کیا کرے؟ پھر وہ پتھر تھا بہت بڑا پانی پہ، کنویں پہ، وہ ڈھانپ کر چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ وہ پتھر ہٹانے کے لیے 10 جنے چاہیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تھک کے اتنا لمبا سفر کر آئے، مدد کے واسطے
اب اتنی تھکی ہوئی حالت میں، مگر 10 جنے جو پتھر ہٹاتے تھے، آپ کی طاقت دیکھیے، اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا، اپنے ہاتھ سے ہٹا دیے اور پھر بالٹی ڈال کر پانی نکالے۔ اب جب بالٹی ڈال کے پانی نکالے، وہ برکت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ بالٹی کا خالی پانی سے سارے بکریاں پانی پی لی، سارے بکریاں پانی پی لیے۔ پھر آپ کیا کریں، وہ ڈھکن ڈال دیے، پھر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر اب موسیٰ علیہ السلام کیا کریں، پھر آپ پانی پلا دیے نا، پانی دے دیے۔ موسیٰ نے ان کے لیے، وہ جو آپ جو لڑکیاں تھے ان کے لیے پانی کھینچ کر بکریوں کو بھی پلا دیا، ان کے پلا دیا۔ پھر وہاں سے ہٹ کر سائے میں جا بیٹھے۔ پھر وہاں سے تھک گئے تھے، اتنا سفر کر کے آئے، پتھر ہٹائے، پانی پلایا، ان لوگوں کی مدد کی، پردے دار میں جو بچیاں تھے، لڑکیاں تھے، ان کی مدد کرے۔ تو پھر آ کے سائے میں جب آ کے تھک کے بیٹھے، اتنا سب ہونے کے بعد تھک کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اس وقت جو نعمتیں بھی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنا کرنے کے بعد آ کے بول رہی ہیں، یا اللہ اب مجھے نعمت کی ضرورت ہے، میں محتاج ہوں میرے مولا، اب تو مجھے بھیجا، تیری نعمت چاہیے مجھے، اور جو کچھ بھی تو بھیجائے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہ نہیں بول رہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، نہیں بول رہے، جو تو دیا میں اس کا محتاج ہوں میرے مولا، کیونکہ تو زیادہ بہتر جاننے والا کہ میں کس چیز کا محتاج ہوں، مجھے کیا چیز چاہیے، مجھے کیا چیز کی حاجت ہے، تو چاہیے، تو دینے والا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ تو میرے کو یہ نہیں دے رہا، یا اللہ تو میرے کو وہ نہیں دے رہا۔ دعا کیسی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جو تو مجھے دے گا، جو نعمت تو مجھے دے گا وہ میں اس کا محتاج ہوں۔ تو نعمتیں جو اللہ دے رہا اس کے محتاج بن کے رہو، محتاج بن کے رہو، اپنی طرف سے مت ڈالو۔ اللہ جو دینے والا ہے، جو ضرورت ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ ہم سے بہتر اللہ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم سے بہتر اللہ کو پتہ ہے کہ ہمیں چاہیے۔ جو کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے، کوئی نعمت ہمیں نہیں مل رہی ہے، ہم تو اس کے محتاج ہے ہی، مگر اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مان کے بیٹھے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ بھروسہ رکھے، یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس کی چیز کی ضرورت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ بس اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں محتاج ہوں، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، ایزی دعا دے دی اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی دعا مل گئی کہ اللہ میں تو محتاج ہوں، بس خالی اتنا بولے، جو تو نعمت دیا اس کا میں محتاج ہوں، جو تو نعمت دینا چاہ رہا اس کا میں محتاج ہوں، سب دے، اب اللہ تعالیٰ دیتے جا۔ اب ان کو ملا کیا، دیکھو آپ، جو بیٹیاں تھے، جو 2 لڑکیاں تھے، وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی۔ تو آپ پورا واقعہ پتہ ہے، سرسرے میں بتاتا ہوں کہ آپ گئے، 2 بیٹیاں گئے، جا کے بتایا کہ ایک شخص تھا جس نے ہمیں، جلدی آ گیا نا، معمول کے حساب سے ہمیشہ جب بیٹیاں جاتے تو بڑا ٹائم لگ جاتا تھا، کیونکہ پانی نکالو، پتھر ہٹاؤ، پانی نکالو، تمام بکریوں کو پلاؤ، ایک بالٹی میں پی لیے تو شعیب علیہ السلام بولے ایسا آگے جلدی۔ تو آپ پورا واقعہ سناتے کہ ایک شخص تھے، وہ بہادر بھی تھے اور دیندار بھی، نیک بھی تھے۔ اب وہ بتایا کہ بھائی یہ بتا رہے ہیں آپ بہادر ہے، شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ بہادر بھی کیسا ہے، دیندار بھی کیسا ہے، بتاؤ ذرا اس کی بتاؤ، وجہ بتاؤ کیسا، کس بات پہ بول رہے ہیں۔ تو بہادر اس لیے تھے کہ جو 10 آدمی مل کے پتھر ہٹاتے تھے وہ آپ اکیلے ہٹا دیے، طاقتور اس لیے 10 آدمی ہوتے، اور دیندار نیک، وہ کیا بتائے، جب وہ ہم سے بات کر رہے تھے تو ان کی نظر نیچے تھی۔ دیکھیے کیسا ہے آپ کا طریقہ بات چیت کرنے کا۔ ابھی نبوت حاصل نہیں ہوئی، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ابھی اعلان رسال وہ نہیں ملی تھی، اعلان نہیں کرے تھے، ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہوا تھا شروع ابھی، تو ابھی تحفے دیکھیے، ابھی جب محتاج ہوں، جو نعمت چاہیے، یہ نہیں بولے کہ یا اللہ میرے کو کھانا دے، یا اللہ میرے کو یہ دے، یا اللہ میرے کو جو نعمت تو دیا نا اللہ میں اس کا محتاج ہوں، تو عطا فرما، تو حاجت روا ہے، تو دینے والا ہے، تو بہتر جاننے والا ہے، جو مجھے ضرورت ہے میں اس کا محتاج ہوں، تو عطا فرما۔ یہ دعا کرے تو کیا کیا دیا اللہ تعالیٰ دے۔ تو شعیب علیہ السلام آپ پہچان بولے کہ وہ شخص کو بلا کے پی گئے، وہ لڑکیاں ہیں آ کے، اور وہ لڑکیاں کون ہیں، نبی کریم اور شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں، صفورہ علیہ السلام اور لیلا علیہ السلام، آپ دونوں کا نام تھا صفورہ، ایک صفورہ علیہ السلام اس میں۔ تو آپ آئے، اب جو حکم آیا اللہ کے حکم سے اٹھ کے پھر چلے گئے ساتھ میں۔ اب گئے بھی کیسا، دیکھیے اب کسی گھر کو جا رہے ہیں تو پہلے انہوں جائیں گے نا، ان کو پتہ ہے گھر، نہیں آپ بولتے ہیں کہ نہیں میں آگے جاؤں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے، پردے داری کا انتظام، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے، اور جس طرف بھی مڑنے کے واسطے چاہیے آپ کو، یہاں مڑنا ہے لیفٹ رائٹ، تو وہاں پر کنکری پھینکیے، پتھر پھینکیے، تو میں وہ طرف چلتا ہوں۔ اس پروٹوکول سے، اس ادب سے، اس پردے داری سے آپ آئے۔ آپ آنے کے بعد کیا بولے کہ شعیب علیہ السلام بولے کہ بھائی تم یہ جو مدد کریں میں اس کی عزت دینا چاہتا ہوں،
مگر پھر آپ کیا بولے، میں دوں گا مگر آپ میرے ساتھ وقت گزارنا، اور آپ میرے کو ظلم کرنے والوں میں سے نہیں پائیں گے، آپ فرماتے۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام 8 سال تک شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ کس کی صحبت میں رہے؟ خالی دعا کرے محتاج جو بولتے ہو، شعیب علیہ السلام کی صحبت میں اللہ تعالیٰ لے کے آ گئے۔ 8 سال تک آپ کی صحبت میں رہ کے علم سیکھے، آپ کی صحبت میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے۔ 8 سال کے بعد پھر کیا کرے؟ آپ شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی سے نکاح بھی کروائے۔ اب بیٹی سے نکاح کروائے، نکاح کرنے کے بعد پھر نکلے تو پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہوا آگے۔ تو پورا یہ پروسیس دعا کرنے کے بعد خالی کیا بولے؟ میں محتاج ہوں بولے، محتاج ہوں بولتا نبی کی صحبت میں لا لیا اللہ تعالیٰ۔ نعمت کیا دیے؟ جو تو نعمت دے گا میں اس کا محتاج ہوں، نبی کی صحبت میں آ گیا، نبی کی بیٹی سے شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے کلام ہو گیا۔ یہ محتاج جب ہے بولیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے چیزیں عطا فرماتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہے، مگر ہمیں جو ان کی وہ حاجت تھی، وہ ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ وہ کروانا چاہتے تھے ان سے، مگر اب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے ہم بولیں گے اللہ میں محتاج ہوں، جو بھی نعمت تو دے گا میں اس کا حاجت ہوں، میں حاجت مند ہوں اس کا، وہ مجھے چاہیے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہے ابھی، کیا چیز کی حاجت ہے؟ ہمیں علم دین کی حاجت ہے، ہمیں علم دین چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی محبت چاہیے، اللہ کی پہچان چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کب ملے گی؟ ابھی ہم بولیں گے میں محتاج ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنا دیں، ہمیں دے دیں، یہ ساری نعمتیں ہمیں دیں گے، اور جو کچھ بھی چھوٹی موٹی جو نعمتیں ہیں جس کو ہم بڑی نعمت سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا کرے گا۔ تو بات سمجھ میں کیا آئی؟ آج کا ٹاپک کیا تھا؟ بہت امپورٹنٹ تھا، اس کو ہم دل میں بٹھا لیں، گھیٹی باندھ لیں گے، دل میں اس کو ڈال لیں، دل میں اگر رکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کیا ہے مین آج کا پورا سمری کیا ہے آج کے ختم ہونے کی بات؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی آثار سیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اعتبار الہ 4 ہے، ذات، صفات، افعال، آثار۔ آثار میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی معبود بالذات ہے، یعنی مالک بالذات ہے۔ ذاتی ملکیت کس کی ہے؟ تمام سارے کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے پھر؟ وہ اللہ مالک ہے تو وہ چیزیں جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس امانت ہے، اور ہم کیا ہے؟ محتاج ہیں۔ اس چیز کو ہم کنٹینیو مانیں، جانیں، دیکھیں اور اس پہ ٹکے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سیکھنے والا بنائے، اس پہ مستزل ٹکنے والا بنائے، اس کو ماننے اور جاننے دیکھنے والا اور اس پہ ٹک کر اس پہ ہمیشہ قائم رہنے والا بنائے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل بفضلک سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔